میں نہیں کہتا کہ 36 لاکھ کلومیٹر کی دوری انہوں نے ناپ لی ہوگی، لیکن یہ مشینی دور ہے، اس میں گیان کے بھنڈار ہمارے سامنے کھل کر کے آ رہے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک ستارے میں ایک سوراخ اگر 36 لاکھ کلومیٹر کا ہے تو ستارہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کائنات کی ساخت کے اوپر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اسی کے ارادے سے ساری کائنات اور پورے سنسار کی رچنا، منشیہ تو کیا جتنے دوسرے جیودھاری ہیں وہ سب اس شکنجے کے اندر کسے ہوئے ہیں، ان کا مالک ایک ہے۔ دھرم یعنی فرض، کرتویہ، دین یعنی مانو جیون کا بندوبست کہ اس نے کیسی زندگی اس سنسار میں گزارنی چاہیے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عقیدہ اور آستھا توحید پر ہونی چاہیے، ایک اللہ کی وحدانیت کو۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سنسار کی رچنا کرنے والا ایک ہے، نام اس کے انیک ہو سکتے ہیں، گن اس کے بے شمار ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں۔ قرآن نے اس بات کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا اور روشنی میں لایا اس نے ہم سے کہا قل ادعوا اللہ عبید الرحمان ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، ان سے کہہ دو اس مالک کو اللہ کہہ کے پکارو، پرارتھنا، اپاسنا، ارچنا، وندنا، بندگی اور رکوع و سجدے کے لیے اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، ایک سے ایک اچھے سے اچھے نام سب اس میں، جس نام سے بھی پکارو گے اس مالک کی طرف پہنچ جاؤ گے تو اور اپنے رب کو پہچان لو گے۔ ہم اس مجلس میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہیں گے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ سنسار کے دو سوامی نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا اور خوب کہا، اس نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس پورے کائنات کے نظام میں، سنسار میں دو کی چلتی ہوتی تو کبھی نہ کبھی ٹکراؤ ان میں ہو جاتا۔ کیا ہم بھی دیکھتے نہیں کہ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا تو اس کو ہٹانے کے لیے دوسری شکتیاں برابر کوشش کرتے رہتی ہے؟ مانو سوبھاؤ میں ہے، پرکرتی کے سوبھاؤ میں بھی یہ چیز ہے۔ پھر قرآن نے اس سے آگے کی بات کہی، اس نے کہا کہ اگر دو الہ ہوتے، دو اپاسیہ ہوتے، دو بندگی کے یوگی ہوتے، دو رچناکار ہوتے، دو مالک ہوتے، دو پربھو ہوتی، دو اللہ ہوتے، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اپنی اپنی مخلوق کو وہ یہ بستر لے کے الگ ہو جاتے، یہ بھی الگ ہو جاتا، وہ بھی الگ۔ ایک بات اس نے یہ بھی کہی تیسری کہ اگر دو ہوتے تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے، ماتحت دوسرا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس ویویچن کے اوپر ہر بدھیشالی کو یہ سمجھنے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، سنسار کا سوامی ایک ہے، نام اس کے انیک ہوں، کوئی حرج نہیں، اور قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہ آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس نے کہا کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے ایک سے ایک نام ہیں، انہی ناموں کا سہارا اور وسیلہ پکڑ کے پکارو اس کو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں جو جھگڑے کرتے ہیں، ٹولی بازی کرتے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ عربوں میں ایک ترٹی تھی، ایک غلط رواج تھا، کہ رحمان کہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، رحمان کہنا وہ پسند نہیں کرتے۔ رحمان رحم اور دیا کا اس میں مادہ ہے، اور رحم اس بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں جس میں کسی استری کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہو تو اس جھلی کے اندر، اس تھیلی کے اندر جو جیو بن رہا ہے، اس میں آتما ڈالی جا رہی ہے، جو شریر آکار پکڑ رہا ہے، اس کو بھی رحم کہتے ہیں، اس لیے وہ رحمان کہنا پسند نہیں کرتے۔ قرآن نے ان کا کان کھینچا، کھچائی کی انہوں نے۔ جس طرح رحم کی جھلی اور وہ تھیلی بچے کی رکشا کرتی ہے، اسی طرح سنسار کا مالک پورے سنسار کی رکشا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام رحمان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے کو حل کر دیا، اس نے فیصلہ کر دیا۔ بلکہ آپ کی جانکاری کے لیے خادم عرض کرتا ہے کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کا نام کرن ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اعراف ہے، ایک سورت کا نام سورہ رحمان ہے۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہی ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، اس کی رچنا کی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. اب میں آپ کو دھیان اس طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں. اس نے کہا فدون ہو گیا، اسی ایک کو پکارو، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے. والذین یدون من دونہ، اس کے سوا دوسروں کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کی پکار بالکل بوگس ہے، بے مطلب ہے. لا یستجیبون، ٹھکانے لگے گی نہیں وہ. لیکن ایک ٹھکانہ اس کا بھی بتایا کہ ایک مالک کے سوا دوسروں سے دعا کرتے ہیں اور توحید اور ایکیشورآباد کا دامن چھوڑتے ہیں، ان کی دعا اتنا کر سکتی ہے. کتنا کر سکتی ہے؟ اللہ کا باسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ. جیسے پیاسا کسی ندی نہر کنویں کے پاس میں کھڑا ہو اور ہاتھ پھیلا کے کہے کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، فرمایا پانی کبھی اس کے منہ میں آ نہیں سکتا، اسمبھو ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کائنات کا ایک ہی سوامی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، پرگٹ بھی وہی ہے، اپرگٹ بھی وہی ہے، کھانا بھی وہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے قرآن مجید، فرمایا الذی خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا، میری رچنا کی ہے اس نے. میرے ہاتھ پاؤں ہڈیاں، میرے کان ناک آنکھ، میرا شریر، اس کا چمڑا، میرا دل، میری نسوں کی دھڑکنیں، یہ ساری اسی کی بنائی ہوئی. فہو یہدین، سنمارگ بھی مجھے وہی دکھائے گا. سنمارگ کوئی نہیں دکھا سکتا اس معلوم. یہی وجہ ہے اسلام میں نماز اور پرارتھنا کے وقت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا پرویژن کیا گیا ہے.